بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی ایک بہترین مثال دی ہے، وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس مثال کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ مثال کچھ انہوں نے یوں دی کہ ایک شخص ایک میدان میں بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کو بھگانے والا ایک شیر ہے۔ تو وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے کوئی چیز ایسی اس کو میسر نہیں آ رہی کہ جس پر چڑھ کر یا چھپ کر یا کچھ نہ کچھ کر کے اپنی جان بچا سکے۔ اس کو ایسا کوئی سہارا نظر نہیں آیا، البتہ یہ بھاگتے بھاگتے اس کو ایک کنواں نظر آیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ تو اس نے سوچا کہ چلو اس کنویں میں چھلانگ مار کر اپنی جان بچا لے، شیر جب چلے جائے تو پھر میں واپس کنویں سے نکل آؤں گا اور اس طرح میری جان بچ جائے گی۔ لیکن جس وقت ارادہ اس نے کیا کہ چھلانگ مارے، لیکن کنویں کے اندر جب نظر پڑی تو یکایک اسے نظر آیا کہ ایک کالا ناگ اس کنویں کے پانی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ پیچھے بھی موت ہے، چھلانگ مارے تو وہاں پہ بھی موت ہے، تو کیا کرے؟ اسی پریشانی کے عالم میں تو اس نے دیکھا کہ اس کنویں کے سائڈوں پہ کچھ گھاس پھوس اگے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ اس نے دماغ یہ لگایا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان گھاس پھوس کو پکڑ کے جب تک لٹک سکتے ہیں لٹک جائیں، تو اگر شیر چلے جائے تو بندہ نکل آئے تو پھر اس کی جان بچ سکتی ہے۔ تو جب ان گھاسوں کو پکڑ کر جب وہ لٹک گیا، لٹکنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد اس نے دیکھا اس کے کان میں کترنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب اس پہ اچھی طرح بنظر غور کیا تو دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک کالا رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا۔ یہ ان گھاسوں کو کاٹ رہا ہے، کتر رہا ہے کہ جس کے سہارے اپنی زندگی کی امید لگائے لٹک رہا تھا۔ تو ان تمام پریشانیوں کے باوجود اور اسی کشمکش میں تھا تو دیکھا کہ سامنے ایک شہد کا چھتا ہے، لیکن اس میں شہد کی مکھیاں نہیں، لیکن شہد کا چھتا ہے۔ اس نے اتنی پریشانیاں ہیں، چلو اس کو ہی چکھ لے۔ جب چکھا تو اس کو اس کی لذت اچھی لگی، اس کو اچھا محسوس ہوا، تو اسی چھتے کو چاٹنے میں اس نے لگا دیے۔ نہ نیچے ناگ کا غم اس کو رہا، نہ پیچھے بھگانے والا شیر کا ڈر اس کو رہا، اور نہ یہ کالا اور سفید یہ جو چوہا اس کے گھاسوں کو کاٹ رہا ہے اس کی پریشانی بھی سارے کے سارے وہ بھول بیٹھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پوری مثال ہے اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ پیچھے آنے والا شیر وہ انسان کا موت ہے کہ ہمیشہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور نیچے جو ناگ ہے اس کنویں کے اندر وہ انسان کے خبر ہے، اچھے اعمال کر کے گیا تو پھر وہ صحیح سلامت رہے گا، نہ ہو تو پھر اس کا یہ انجام ہوگا۔ اور وہ جو کالا اور سفید چوہا ہے جو ان گھاسوں کو کتر رہا ہے، وہ انسان کی زندگی کے دن اور رات جو عمر اللہ نے اس کی لکھ کر رکھا ہے وہ دن اور ایام وہ گزار رہا ہے۔ اور شہد کا جو چھتا ہے جس کو وہ چاٹا اور اس کو چیک کیا، اس کے ذائقے کو اس کو اچھا لگا اور اس میں اس دھن میں اور اس مغن میں لگ گیا، تو یہ دنیا کی لذتیں ہیں اور یہ دنیا کی وقتی طور پہ خوش نمائی ہیں جو آپ کو اور ہمیں اچھی بھلی لگتی ہیں، لیکن یہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ تو جو انسان اس چیز کو سمجھ جائے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کی فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہا۔ دنیا کے اندر کئی چیزوں میں اختلافات ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے معبود رب بنانے میں بھی اختلاف کر لیتا ہے، لیکن موت ایسی حقیقت ہے کہ کوئی انسان کسی بھی سوچ کسی بھی نظریہ کا وہ حامل ہو، موت سے آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مثال کو اچھی طرح سمجھیں اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔